السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ کل ہم نے تختی نمبر 22 شروع کیا تھا، آج ہم اسی کو تختی نمبر 22 کو کنٹینیو کریں گے۔ تختی نمبر 22 جو ہے میم ساکن کے قاعدے، چونکہ ہم نے کل پڑھا تھا میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی۔ تو کل ہم نے اظہار شفوی پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد نہ ہی با آئے یا نہ ہی میم آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن یعنی ملا کر بغیر غنہ کے جلد پڑے، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کیا، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی ملا کر بغیر غنہ کے جلد پڑے۔ ایک جگہ مجھے ذرا سلپ آف ٹانگ ہو گیا، یہ تھوڑا مسٹیک ہو گیا۔ اظہار شفوی میں نے کہا ملا کر بغیر غنہ کے، ملا کر نہیں۔ اظہار شفوی میں آئے گا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی ملا کر بغیر غنہ کے، یعنی ملا کر یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے جلد پڑھی، کیونکہ اظہار کے معنی ظاہر کرنا، تو اظہار شفوی یا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے جلد پڑھیے۔ میں ایک بار پھر رپیٹ کرتا ہوں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھی۔ جیسے ہم فیہا لکم دینکم، یہ ایگزامپل ہے اظہار شفوی۔ اب ہے اخفاء شفوی۔ دیکھیے اخفاء شفوی ہوتا ہے میم ساکن کے بعد جب با آئے، کیا جب بھی میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ اخفاء کے معنی چونکہ چھپانا آتے ہیں، تو یعنی جب میم ساکن کے با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ ٹھیک، چلے سب سے پہلے اپنا نورانی قاعدہ کھول کے رکھیے۔ تو اخفاء شفوی کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد جب با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربہم بہم، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان، ربا زبر ربا زبر با، ان رب، حامیم پیش ہم، ان ربہم، با زیر بی، ان ربہم بی، حامیم زیر ہم، ان ربہم بہم۔ کریے اجرا، نون کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ نون مشدد کے پڑھنے میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ تو غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، غنہ کی مقدار ایک الف۔ را متحرک کے اوپر زبر ہے، اس لیے را متحرک پر پڑھی جائے گی۔ با کا تو آسانی، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھیے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر دوسری بار خود سے۔ اب چلیے سیدھا، میم ساکن کے بعد با آیا، اس لیے اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے، بس اتنا ہی۔ ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، حامیم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ترمیہم بی، حا زیر حی، ترمیہم
بحی جیم علی زور جا ترمیہم بحجا را زبر را ترمیہم بحجارہ تا دو زیر تن ترمیہم بحجارۃ کریے اجرا را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را ساکن پر پڑی جائے گی یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے اخفاء شفوی ہوگا یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے را متحرک کے اوپر زبر ہے اس لیے را متحرک پر پڑھی جائے گی تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے ترمیہم بحجارۃ وما هم بمؤمنین واو زبر وا میم علی زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما هم با زیر بی وما هم بی میم حمزہ پیش مو وما هم بمؤ میم زیر می وما هم بمؤمن نون یا زیر نی وما هم بمؤمنی نون زبرنا وما هم بمؤمنین الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے دیکھو میں زبر زیر پیش کا نہیں بتاتا ہوں بیکاز یہ آسان ہے میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے اخفاء شفوی ہوگا یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے یہاں سے دیکھو میم ملا نا حمزہ کے ساتھ میم حمزہ پیش مو تو سیدھا کر اجرا حمزہ کے اوپر جزم ہے جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے جہاں پر بھی حمزہ ساکن ہے وہاں پر یہ اجرا ہے اب یہاں پر واو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے کیونکہ واو کے اوپر حمزہ ہے جب بھی کسی حرف کے اوپر الف کے اوپر واو کے اوپر یا کے اوپر چھوٹا حمزہ ہوتا ہے وہی چھوٹا حمزہ پڑھا جاتا ہے ٹھیک یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے وما هم بمؤمنین فبشرهم بعذاب فا زور فا باشین زور بش شین را زیر شر فبشر ہا میم پیش ہم فبشرهم با زیر بی فبشرهم بی عین زبر ع فبشرهم بع ذال علی دور ذا فبشرهم بعذا با دو زیر بن فبشرهم بعذاب را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے را ساکن باریک پڑھی جائے گی میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے اخفاء شفوی ہوگا یعنی میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیے الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے با کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے فبشرهم بعذاب ان ربهم بهم ترمیہم بحجارۃ وما هم بمؤمنین فبشرهم بعذاب آج ہمارا اخفاء شفوی بھی کمپلیٹ ہو گیا کل ہمارا ادغام شفوی اس کو بھی ہم انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے تو کل ہمارا میم ساکن کا قاعدہ پورا کا پورا انٹائرلی کمپلیٹ ہو جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ